السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك سلكناه في قلوب المجرمین لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 200 سے لے کر 209 تک، یعنی 200 آیت کریمہ سے لے کر 209 یہاں تک ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہے اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو پوری صورت ابھی آپ کے سامنے آج سے پہلے جو پیش کی گئی، جو آیتیں پیش کی گئی، ان آیتوں کے ترجمہ اور ان کے مفہوم اور ان کے تفسیروں کو جو آپ نے سنا، اس میں ایک بات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے اندر 7 نبیوں کا اور ان کے قوموں کا ذکر کیا اور ان کے تاریخی اور مستند واقعات کو ذکر فرمائے، جس میں ایک چیز کامن تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سننا اور ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ہر حال میں انکار کیا۔ قوم نوح کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ قوم موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ قوم عاد سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والے احکام کا انکار کیا۔ قوم سمود نے بھی وہی کیا، قوم لوط نے بھی وہی کیا، اور قوم شعیب نے بھی وہی کیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حال یہ ہے کہ یہ جو رسول ہیں یہ عربی زبان کے بولنے والے ہیں، اور ان کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ بھی خالص عربی زبان میں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا۔ اگر اس قرآن کریم کو ہم اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم غیر عربی پر، عجمی پر نازل کر دیتے اور وہ اس قرآن کریم کی آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا تو یہ لوگ ان کا بھی انکار کرتے تھے۔ مطلب کیا؟ اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح ہم نے اس کو، یعنی کفر کو، جھوٹ کو، جھٹلانے کو، انکار کرنے کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، ہر آدمی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے کہ اگر دلائل کی روشنی کوئی بات معلوم ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ سچ ہے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ انکار کرنے کا جذبہ اور جو مادہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے انسان کو ہٹ درمی کی طرف لے جاتا ہے، اور مشرکین کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹ درمی کو ڈال دیا، جھوٹ کو ڈال دیا، بےہودہ اعتراض کو ڈال دیا۔ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا کر کے بتلایا، ہر طرح سے ان کو سکھلا کر کے بتلایا، ہر طرح سے دلیل دے کر کے سمجھایا کہ یہ نبی کیسے سچے ہیں، یہ قرآن کیسا سچا ہے، کس طرح سے سچا ہے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے تکذیب کو، انکار کو، جھوٹ کو ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ان کے سامنے کچھ بھی بول دیجئے وہ انکار کریں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، اللہ نے ان کے دلوں میں جھوٹ نہیں ڈالا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں جھوٹ پڑا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ ایک انسان اگر سچا رستہ اختیار کرے گا اس کے دل میں اللہ سچائی ڈالے گا۔ ایک انسان اگر سچا رستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سچائی ڈالے گا۔ ایک انسان اگر جھوٹ کی ڈگر پہ ہی چلے گا، گمراہی کے ڈگر پہ ہی چلے گا، خرابی کے ڈگر پہ ہی چلے گا، تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو آسان کر دے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ جو مشرکین ہیں، جو مجرمین ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں جھوٹ کو، تکذیب کو، کفر کو، انکار کو، بےہودہ اعتراضات کو ڈال دیا، اور پھر آگے کہا لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں،
دلائل سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو کتنا بھی دلیل دے دے. آج بھی آپ دیکھ لیں گے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو آپ دلیل پر دلیل دیجئے، ہر طرح سے سمجھا دیجئے، لیکن انکار کرنے کا جو صفت ہے اس کو وہ زیادہ ابھارتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایکسپٹ کرنے کی بھی صفت اللہ نے ڈالی ہے اور ہر انسان کے اندر انکار کرنے کی بھی صفت اللہ نے ڈالی. میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، سبھی انسان کے اندر، جو پیدا ہو چکے ان کے اندر بھی، جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی، جو پیدا ہونے والے ان کے اندر بھی اللہ نے دونوں چیز کو ڈالا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کس چیز کو ابھاریں گے. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، عالم دین تھے، عالم تھے، توریت کے عالم تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ماننے کی صفت تھی. انہوں نے ماننے کی صفت کو آگے بڑھایا تو مان گئے. اس کے مقابلے میں جو دوسرے یہودی تھے، بڑے بڑے بادشاہان تھے، سرداران تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اندر ساری صفات کو دیکھا، پہچان لیا، سب کچھ سمجھ لیا، لیکن جو ان کے اندر انکار کا جذبہ تھا اس کو انہوں نے ابھار دیا. تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کا یہ صفت ہوتی ہے لا یؤمنون بہ، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں. کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ لوگ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں گئے. ابھی فرعون کا واقعہ گزرا، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ گزرا. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح کی دلیل دے دی، ہر طرح کی دلیل دے کر کے ان کو سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا کہ عصا کو ڈالو تو بڑا اژدہا بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو ایسے یہاں جیب میں ڈالنا اور نکالنا تو بالکل چمکتا ہوا بن جائے گا. یہ تمام نشانیوں کو دیکھا فرعون نے، لیکن اس کے اندر انکار کا جذبہ تھا، اس کو اس نے پروان چڑھایا تھا، اس کو اس نے بڑھایا تھا. اس نے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا. لیکن جب ایک عرصہ بیت گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور دریا کے پاس گئے، اور جب دریا سے پار نکل گئے اور فرعون اور اس کے لشکر بھی اس میں گئے اور عذاب سامنے آیا، تو کیا کہا؟ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یعنی اللہ نے کہا کہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہے، یہ دلیلوں سے سمجھیں گے نہیں. ان کو عذاب دیکھنا پڑے گا، اور جب عذاب دیکھیں گے تبھی ایمان لائیں گے. چاہے وہ عذاب دنیا میں دیکھ لیں، چاہے وہ عذاب موت کے وقت دیکھ لیں، چاہے وہ عذاب قیامت کے دن دیکھ لیں، جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ان کو یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں. فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، دیکھا کہ پانی چڑھا جلا رہا ہے، کہتا ہے آمنتو، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. لیکن اللہ نے کہا کہ الان، اب نہیں ہوگا. اب کہاں؟ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے تھے، اس سے پہلے تو تم انکار کرتے تھے، اب نہیں آنے والا ہے. تو اللہ نے اسی بات کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لے. اور جب عذاب دیکھیں گے، چاہے وہ دنیا میں دیکھیں، چاہے موت کے وقت دیکھیں، چاہے قیامت کے دن دیکھیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک عذاب آئے گا ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ لیٹ کر کے نہیں آئے گا، یا بول کر کے نہیں آئے گا، یا بتلا کر کے نہیں آئے گا. اچانک عذاب آئے گا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس طرح سے عذاب آئے گا کہ وہ لوگ جان بھی نہیں پائیں گے، شعور بھی نہیں کر پائیں گے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، یعنی عذاب اچانک آئے گا، اور جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش کچھ مہلت مل جاتی. ہر زمانے کے مشرکین کا یہی حال رہا ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے اس روئے زمین پر، ان تمام کے زمانوں کے مشرکین کا یہ حال رہا کہ جب نبی ان کے درمیان تھے اور نبی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتلاتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ رستہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا رستہ ہے، یہ ہمارے اطاعت کا رستہ ہے، اس کو اگر پکڑو گے تو سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے، یہ ایسا رستہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. سمجھاتے رہے تو اس وقت نہیں مانتے تھے، بلکہ اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے عذاب جلدی لے آئیے، عذاب جلدی لے آئیے. اللہ نے فرمایا دیکھیے افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ مطلب جب نبی تھے موجود، جب نبی موجود ہیں اور انہوں نے اللہ کے کلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور بتلایا کہ اگر اللہ کے کلام کو مان لیے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے امن و امان میں آ جاؤ گے، دنیا کامیاب ہو جائے گی، ہر طرح کا امن و سکون ملے گا. لیکن اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا.
تو یہ لوگ عذاب مانگتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب لے آئیے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے اور حق ہے تو ہم پر پتھر کا عذاب برسا دے. ایسے عذاب مانگا کرتے تھے. یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب طلب کر رہے ہیں. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. لیکن اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے لیے اصول بنایا ہے. جب اس کا وقت مقرر ہوگا تبھی آئے گا، اور جب وقت مقرر آ جائے گا اور عذاب اگر آ گیا تو پھر وہ ٹلنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اگر عذاب کے لیے وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب ان کے پر آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا اور وہ لوگ جان بھی نہیں پائیں گے. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان کے پاس عذاب آئے گا تو عذاب اچانک آ جائے گا اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. اور جب عذاب آ جائے گا اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ. کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے تاکہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا کام کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیں. اللہ نے جواب میں کہا افبعذابنا یستعجلون. کیا یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ جب ٹائم تھا تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب عذاب آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب ٹل جائے. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو عذاب رک نہیں سکتا. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا ملی ہوتی ہے تو انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. بس سمجھتا ہے کہ یہی ہماری چیز ہے، یہی ہمارا ہر چیز ہے، اسی سے ہم سب کچھ کریں گے، یہی سے ہمارا سب کچھ ہو جائے گا. دنیا میں انسان آنے کے بعد ایسے ہی سوچتا ہے. لیکن دنیا کی کیا حقیقت ہے اللہ نے آگے بیان کیا ہے، جس کو ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو دنیا ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ دنیا اور دنیا میں ملنے والی جتنی نعمتیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا ہے. یہ اللہ اس کو اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.